بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یجیء فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب وہ آتا ہے، ثلاثی مجرد میں باب ضربہ یضربو سے ہے یہ۔ تجیء فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر تو آتا ہے۔ اجیء فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم میں آتا ہوں۔ یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب وہ جاتا ہے، ثلاثی مجرد میں باب فتح یفتح سے ہے، ہفت اقسام میں صحیح ہے، مادہ اس کا ذہبہ ہے، اور پہلے والے میں یجیء میں ہفت اقسام میں یہ اجوف یائی اور محموز لام ہے، جیا یا جیا آ مادہ اس کا۔ تذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر تو جاتا ہے۔ اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم میں جاتا ہوں۔ اذهب فعل امر واحد مذکر حاضر تم جاؤ۔ الی معنی تک، طرف حرف جر ہے یہ، الی طرف۔ سوق معنی بازار جمع اسواق، سوق بازار جمع اسواق۔ حانوت معنی دکان اور اس کی جمع ہے حوانیت۔ این معنی کہاں، یہ جو ہے ظروف میں سے ہے۔ آئیے اب دیکھیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سامنے ایک تصویر میں ایک لڑکا جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے صدیقی یجیء، صدیقی میرا دوست، یجیء آتا ہے۔ صدیقی یجیء میرا دوست آتا ہے۔ صدیقی مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یجیء فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے سامنے تصویر میں ایک لڑکا جا رہا ہے۔ انت تذهب تم جاتے ہو، انت تم، تذهب جاتے ہو، انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ این تذهب، این معنی کہاں، تذهب تم جاتے ہو، این تذهب تم کہاں جاتے ہو۔ این جو ہے یہ مفعول فی مقدم استفہام اس پر بتا رہا ہے، مکان پر دلالت کر رہا ہے۔ این تذهب تم کہاں جاتے ہو، این مفعول فی مقدم، تذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انا اذهب الى المسجد، انا میں اذهب جاتا ہوں، الى المسجد مسجد تک، میں مسجد تک جاتا ہوں، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے اس طور پر کہتے ہیں میں مسجد جاتا ہوں یا میں مسجد کی طرف جاتا ہوں، میں مسجد جاتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، الی حرف جر، المسجد مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ این اذهب، این میں نے کہاں، اذهب میں جاتا ہوں، میں کہاں جاتا ہوں، اسی سے پوچھ رہا ہے، جیسے این اذهب میں کہاں جاتا ہوں۔ این ضمیر، این جو ہے ظرف زمان مفعول فی مقدم، اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انت تذهب الى الغرفة، انت معنی تم، تذهب جاتے ہو، الى الغرفة کمرے تک، تم کمرے تک جاتے ہو یا تم کمرے کی طرف جاتے ہو۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، الى الغرفة جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حل تذهب الى السوق، حل معنی کیا، تذهب تم جاتے ہو، الى السوق بازار کی طرف، بازار تک، کیا تم بازار تک جاتے ہو۔ حل حرف استفہام، تذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل،
الی السوق جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے کہ فعل ہے تذهب، اور انشائیہ ہی کیونکہ سوالیہ ہے، حل سے شروع ہو رہا ہے۔ لا بل اذهب الى المسجد، لا یہ نفی ہو جاتی ہے کسی چیز کی، لا یعنی اس کا دو طرح سے ہم کر سکتے ہیں اس کی ترکیب میں، لا من نہیں بلکہ جی، بلکہ میں مسجد کی طرف جاتا ہوں، مسجد تک جاتا ہوں، تو لا کے ذریعے ہم کر دیں، صرف چھوڑ دیں اس کو، لا یہ ہو گیا۔ اور بل کو حرف عطف مانے، بل حرف عطف، اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، الی المسجد جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر فعلیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اور لا کو اگر پورا جملہ مانے یعنی نفی کرے پورے طور پر، کہیں گے حل تذهب الى السوق تو کہے گا لا تذهب، لا اذهب الى السوق، یعنی میں بازار نہیں جاتا بل اذهب، تو یہاں پورا جملہ مان لیں گے، لا اذهب الى السوق، لا اذهب فعل مضارع منفی معروف سے متکلم، الى السوق جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اس طرح سے لا کا پورے لا کے بعد پورا ایک جملہ مان لیں تو اس حساب سے بھی ترکیب اس کی کر سکتے ہیں، اور لا کو یوں بھی اس طرح سے کہہ کر کے چھوڑ دیں، لا حرف نفی، بس یہ۔ حل تجیو من الغرفتی، حل مانے کیا، تجیو آتے ہو، من الغرفتی کمرے سے، کیا تم کمرے سے آتے ہو، حل حرف استفہام، تجیو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انتا پوشیدہ فاعل، من الغرفتی جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ تجیو ہے فعل ہے، اور انشائیہ حل حرف استفہام ہے۔ لا بل اجیو من الحانوت، یہاں پر بھی وہی کہیں گے، لا اجیو من الغرفہ، میں کمرے سے نہیں آتا ہوں، بل اجیو من الحانوت، بلکہ میں دکان سے آتا ہوں۔ تو لا اجیو فعل مضارع منفی معروف صیغہ متکلم، انا پوشیدہ فاعل، من الغرفہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بل اجیو، بل حرف عطف، اجیو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، من الحانوت جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ این اذهب، میں کہاں جاتا ہوں، میں کہاں جاتا ہوں، این مفعول فی مقدم، اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انت تذهب الى المسجد، انت تم، تذهب جاتے ہو، الى المسجد مسجد تک، مسجد کی طرف۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، انت پوشیدہ فاعل، الى المسجد جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، انت ضمیر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حل یذهب الى الغرفہ، حل مانے کیا، یذهب جاتا ہے، الى الغرفہ کمرے کی طرف، کمرے تک، کیا وہ کمرے تک جاتا ہے۔ حل حرف استفہام، یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، الى الغرفہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فعلیہ اور انشائیہ ہوا۔ فعلیہ یذهب ہے اور انشائیہ کیونکہ حل حرف استفہام سوالیہ ہے۔ لا بل یذهب الى الحانوت، لا نہیں بلکہ جاتا ہے وہ، الى الحانوت دکان تک۔ تو اب یہاں کہیں گے، یہاں پر بھی پورا ہوا، لا یذهب کیا وہ جاتا ہے، تو کہیں گے لا یذهب الى الغرفہ، وہ کمرے تک نہیں جاتا ہے۔ لا یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، الى الغرفہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب پھر آ جائے گا بل یذهب الى الحانوت، بل حرف عطف، یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، الى الحانوت جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ این تذهب، این مانے کہاں، تذهب تم جاتے ہو، این تذهب تم کہاں جاتے ہو۔ این جو ہے مفعول فی مقدم، تذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے نکل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ انا اذهب الى غرفتی صدیقی، میں
اذهب جاتا ہوں الی غرفتی کمرے تک، صدیقی اپنے دوست کے کمرے تک، میں اپنے دوست کے کمرے تک جاتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، الی حرف جر، غرفتی مضاف، صدیقی مضاف ترکیب مرکب اضافی، غرفتی مضاف صدیقی مضاف، غرفتی مضاف الی مضاف کہیں سے یا مضاف الی مضاف، اور صدیقی کہہ دیں اس کو غرفتی مضاف اور صدیقی مرکب اضافی ہو کر کے پھر مضاف الیہ، غرفتی کا غرفتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، انا ضمیر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حل صدیقک یذهب الی الحانوت، حل معنی کیا، صدیق ہوا تمہارا دوست، یذهب جاتا ہے، الی الحانوت دکان تک، کیا تمہارا دوست دکان تک جاتا ہے۔ حل حرف استفہام، صدیقو کا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، الی الحانوت جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، صدیقو کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے ہوا کیونکہ صدیقو کا یہ مبتدا بننا ہے کہ مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوا کہ سوالیہ ہے، استفہام ہے۔ لا بل صدیقی یذهب الی غرفتی، لا نہیں بل صدیقی بلکہ میرا دوست یذهب جاتا ہے الی غرفتی اپنے کمرے تک، اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے، بلکہ میرا دوست اپنے کمرے کی طرف اپنے کمرے تک جاتا ہے۔ لا کے ذریعہ پورے جملہ یہاں نکال لیں ہم، لا یذهب، لا صدیقی یذهب الی الحانوت، کیا تمہارا دوست، تو جواب میں کہیں گے لا یذهب صدیقی الی الحانوت، لا صدیق لا یذهب صدیقی، میرا دوست دکان تک نہیں جاتا ہے، تو کہیں گے لا یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، صدیقی مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور صدیقی مرکب اضافی ہو کر اس کا یذهب کا لا یذهب کا فاعل، الی الحانوت جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، لا یذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر ہوگا بل صدیقی یذهب الی غرفتی، بلکہ میرا دوست اپنے کمرے تک جاتا ہے، بل حرف عطف، صدیقی مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، الی غرفتی الی حرف جر، غرفتی مرکب اضافی ہو کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ این یذهب صدیقہ، این میں نے کہا، یذهب جاتا ہے، صدیقہ اس کا دوست، این یذهب صدیقہ اس کا دوست کہاں جاتا ہے، این مفعول فی مقدم، ظرف دان مفعول فی مقدم، یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، صدیقہ مرکب اضافی ہو کر یذهب کا فاعل۔ تو یذهب کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیر جو ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے لیکن جوازن ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ اس کے بعد فاعل آ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کئی مثالوں کے اندر کہ ہوا پوشیدہ نکال لیتے ہیں، لیکن یہاں اس کے بعد صدیق اس کا اس میں ظاہر آ گیا، لہذا ہم نے اس کو ہی فاعل بنا لیا۔ صدیق مرکب اضافی ہو کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ آئینہ والے جتنے بھی آئے وہاں پر آپ انشائیہ بھی رکھیں گے وہاں پر، کیونکہ وہاں سوالیہ بھی ہیں، تو پیچھے جو ترکیب میں آپ نے آئینہ پڑھا تو وہاں انشائیہ بھی ساتھ میں شامل کر لینا، کیونکہ یہاں سوال بھی ہے۔ یذهب صدیقہ الی السوق، یذهب جاتا ہے، صدیقہ اس کا دوست، الی السوق بازار تک، اس کا دوست بازار تک جاتا ہے۔ یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، صدیقہ مرکب اضافی ہو کر کے فاعل، الی السوق جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اجیء من السوق، اجیء میں آتا ہوں، من السوق بازار سے، میں بازار سے آتا ہوں۔ اجیء فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، صیغہ متحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، من السوق جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تجیء من السوق، تجیء تم آتے ہو، من السوق بازار سے، تجیء فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، من السوق جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یجیء من السوق، یجیء وہ آتا ہے، من السوق بازار سے،
یجو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا پوشیدہ فاعل، من السوق جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اذهب الى السوق، اذهب تم جاؤ، الى السوق بازار تک، تم بازار تک جاؤ۔ اذهب فعل امر انتا پوشیدہ فاعل، الى السوق جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ انشائیہ کیونکہ فعل امر ہے اور امر انشاء کی اقسام میں سے۔ انا اذهب الى السوق، انا میں جاتا ہوں، الى السوق انا میں، اذهب جاتا ہوں، الى السوق بازار تک، میں بازار تک جاتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، الى السوق جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اذهب الى الحانوت، اذهب تم جاؤ، الى الحانوت دکان تک، تم دکان تک جاؤ۔ اذهب فعل امر انتا پوشیدہ فاعل، الى الحانوت جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انا اذهب الى الحانوت، انا اذهب میں جاتا ہوں، الى الحانوت دکان تک۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، الى الحانوت جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اذهب الى المسجد، اذهب فعل امر انتا پوشیدہ فاعل، الى المسجد جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انا اذهب الى المسجد، انا میں، اذهب جاتا ہوں، الى المسجد مسجد تک، میں مسجد تک جاتا ہوں۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، الى المسجد جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا ترکیب کے ساتھ۔ اب آئیے اس کے تحت ہم تمرین پڑھتے ہیں۔ تمرین الدرس الثالث عشر، 13ویں سبق کی تمرین۔ تو سامنے جہاں ہمارے یہ سوالیہ جو جملے رہیں گے ہمیں ان کا جواب عربی میں نقل کرنا ہے، ترجمہ بھی کرتے جائیں اردو میں، اور جہاں صرف سوالیہ نہ رہیں تو صرف ہمیں اردو ترجمہ کرنا اس کا۔ دیکھیں یہاں پر اینا یذہب ہوا، ایک لڑکا ہے جا رہا ہے مسجد کی طرف، تو کہہ رہا اینا میں نے کہا، یذہب جاتا ہے، ہوا میں نے وہ کہاں جاتا ہے۔ اب وہ کہاں جاتا ہے، اب اس کے ہم عربی بنائیں گے یذہب الی المسجد، جواب دیں گے اس کا یذہب الی المسجد، وہ مسجد تک جاتا ہے۔ سامنے پھر اینا تذہب انتا، اینا میں نے کہا، تذہب انتا تم جاتے ہو، تم کہاں جاتے ہو۔ یہ بھی ایک سامنے دیکھیں تصویر میں دیکھ کر کے آپ کو جواب دینا ہے۔ اینا تذہب انتا تم کہاں جاتے ہو، تو جواب ہوگا اذہب الی المسجد، اذہب الی المسجد میں مسجد تک جاتا ہوں، مسجد تو جا رہا ہے۔ یہ تیسری تصویر میں ایک لڑکا ہے جو باغ میں ہے، اس کو دیکھ کر کے آپ کو جواب دینا ہے۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اینا یذہب صدیقک، اینا میں نے کہا، یذہب جاتا ہے، صدیقک تمہارا دوست، تمہارا دوست کہاں جاتا ہے۔ تو اب یہاں جواب دیں گے تصویر کو دیکھتے ہوئے، یذہب صدیقی الی الحدیقہ، یذہب جاتا ہے صدیقی میرا دوست، الی الحدیقہ، حدیقہ باغ کی طرف، باغ تک، میرا دوست باغ تک جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہاں پر یذہب صدیقی الی الحدیقہ۔ پھر آگے جو ہے سامنے خالی جگہ ہے، آپ کو خالی جگہ میں اس کا جواب کرنا ہے۔ سوال ہے یہ اینا یذہب صدیقی، اینا کہاں، یذہب جاتا ہے، صدیقی میرا دوست کہاں جاتا ہے۔ گویا کہ کسی سے پوچھ رہا ہے تو اب وہ سامنے والا جواب دے گا کہ یذہب صدیقک الی السوق، یذہب صدیقک الی الحانوت، جو بھی ہو دونوں میں سے کوئی رکھ لیں۔ یذہب صدیقک الی الحانوت تو وہ کہے گا تمہارا دوست بازار جاتا ہے، الی السوق او الی الحانوت یا دکان جاتا ہے۔ تو کسی سے پوچھ رہا ہے میرا دوست کہاں جاتا ہے، تو سامنے والا دے گا جواب یذہب صدیقک الی الحانوت او الی السوق۔ یا خالی جگہ میں اتنا رکھ دیں گے یذہب صدیقک الی الحانوت یا الی السوق۔ آگے ہے یہاں پر صرف ترجمہ ہی کرنا ہے، سوالیہ نہیں ہے۔ اذہب الی الحدیقہ، اذہب تم جاؤ، الی الحدیقہ باغ تک۔ سامنے پھر سوالیہ جملہ ہے، حل یذہب صدیقک الی الحانوت،
حل مانے کیا، یذهب جاتا ہے، صدیق ہوگا تمہارا دوست، الی الحانوت دکان تک. تو یہ سوال ہے، اب آپ کو خالی جگہ میں آپ کو فل کرنا ہے. اگر جاتا ہے تو آپ کہیں گے یذهب صدیقی الی الحانوت. یذهب کیا تمہارا دوست جاتا ہے، تو آپ کہیں گے نعم جی ہاں، یذهب صدیقی الی الحانوت، میرا دوست دکان تک جاتا ہے. اور اگر نہیں جاتا ہے تو آپ کہیں گے لا بل یذهب صدیقی الی المسجد. تو اس کا جواب آپ الٹا دے دیں گے کہ باغ تک نہیں، دکان نہیں جاتا بلکہ مسجد جاتا ہے، تو آپ کہیں گے لا بل یذهب صدیقی الی المسجد. آگے ہے سوالیہ، پھر وہاں پر خالی جگہ میں فل کرنا ہے. حل یذهب صدیقک الی السوق، کیا تمہارا دوست بازار جاتا ہے. اب خالی جگہ میں آپ اگر جاتا ہے تو رکھیں نعم جی ہاں، یذهب صدیقی الی السوق، ہاں میرا دوست بازار جاتا ہے. یہ ہو گیا مثبت میں، یہی اگر جاتا ہے. اور اگر نہیں جاتا ہے تو آپ کی جگہ اس کے دوسری جگہ جاتا ہے تو کہیں گے لا نہیں بل یذهب صدیقی الی الحانوت او الی المسجد، جو بھی ہو، او الی الحدیقہ، جہاں جاتا ہو. آگے ہے سامنے ایک خالی جگہ اور یہ مسئلہ سوال ہے، اس کو خالی جگہ فل کرنا ہے. اس کی دیکھ کے حل تذهب الی المسجد، حل مانے کیا، تذهب تم جاتے ہو، الی المسجد مسجد تک. تو آپ جواب میں کہیں گے نعم جی ہاں، اذهب میں جاتا ہوں، الی المسجد مسجد تک. نعم اذهب الی المسجد، میں مسجد تک جاتا ہوں. اینا تذهب، اینا مانے کہاں، تذهب تم جاتے ہو، تم کہاں جاتے ہو. تو سوال کا جواب ہوگا انا اذهب. اینا تذهب تم کہاں جاتے ہو، اذهب الی المسجد میں مسجد تک جاتا ہوں. یہ ہو گئی تمرین ہماری عربی کی جو تھی، اس کے اندر خالی جگہ کل فل کرنی تھی اور جو سوال کے جواب دینے تھے. اب آئیے اردو سے عربی یہ تمرین بنانی ہے آپ کو. یہاں پر جو ہیں کچھ اردو جملے ہیں، 12 جملے ہیں، ان کی آپ کو عربی بنانی ہے موقع محل کے اعتبار سے اور سبق کو دیکھتے ہوئے. تو یہاں نمبر 1 جملہ ہے بازار جاؤ، تو جانے کی فعل امر ہو رہا ہے، جانا اذهب، اذهب اور ذهب کا صلہ جو ہوتا ہے الہ آتا ہے. تو اگر کہا جائے میں جانے کو تو وہاں پر بھی الہ ہی رکھیں گے. اذهب بازار، الی السوق بازار تک جاؤ، اذهب الی السوق، اذهب الی السوق. نمبر 2 میں بازار جاتا ہوں، میں اذهب، یا اس کے ساتھ اور بھی رکھ سکتے ہیں انا، لیکن اذهب ہی استعمال یہاں. اذهب میں جاتا ہوں کہاں، بازار. اب اذهب کا صلہ الہ آتا ہے، لہذا الہ کو جوڑ دیں گے سوق کے ساتھ، کیونکہ الہ حرف جر ہے تو اس اسم کے ساتھ استعمال ہوگا. اذهب الی السوق میں بازار جاتا ہوں. نمبر 3 کیا تم کمرے کی طرف جاتے ہو. کیا تم، کیا کی عربی حل، تم جاتے ہو تو تم جاؤ گے حل تذهب، حل تذهب تم جاتے ہو کمرے کی طرف. اب کمرے کی طرف کے لیے کیا تھا، تک الہ تھا. تو جہاں پر بھی آپ نے پیچھے جو ترجمہ پڑھا ہے وہاں پر آپ تک کا معنی بھی کر سکتے ہیں اور طرف کا، دونوں کا معنی کریں گے اس کے اندر. میں کمرے تک جاتا ہوں یا میں کمرے کی طرف جاتا ہوں. کیا تم کمرے کی طرف جاتے ہو. حل تذهب الی الغرفۃ، حل تذهب الی الغرفۃ. نمبر 4 نہیں بلکہ میں مسجد میں جاتا ہوں. یہاں مسجد میں آیا تو یہاں پر الہ لائیں گے، یہاں اس کے ساتھ نہیں، لا بلکہ، بل نہیں، لا بل میں جاتا ہوں اذهب مسجد میں. اب مسجد میں کہا بلکہ الی المسجد، یعنی مسجد کی طرف. لا بل اذهب الی المسجد. نمبر 5 کیا وہ دکان پر جاتا ہے. کیا کی عربی حل، وہ جاتا ہے، یذهب جاتا ہے دکان پر، دکان پر یعنی دکان تک. الی الحانوت، حل یذهب الی الحانوت، کیا وہ دکان تک جاتا ہے، دکان پر جاتا ہے. نمبر 6 جی ہاں وہ دکان پر جاتا ہے. جی ہاں نعم وہ دکان پر جاتا ہے، وہ جاتا ہے یذهب الی الحانوت، الی الحانوت. نمبر 7 میں مسجد میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں اذهب مسجد میں جاتا ہوں الی المسجد، میں مسجد میں جاتا ہوں اذهب الی المسجد. نمبر 8 تم کہاں جاتے ہو، کہاں کی عربی اینا، اور تم جاتے ہو تذهب، اینا تذهب، اینا تذهب. نمبر 9 میں دکان پر جاتا ہوں، میں جاتا ہوں اذهب، اذهب میں جاتا ہوں دکان پر الی الحانوت، الی الحانوت انا اذهب الی الحانوت.
نمبر 10 کمرے میں جاؤ، امر کا صیغہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اب یہاں پر کہیں گے کمرے میں جاؤ، تو اس کا ہوگا اذهب، اذهب تم جاؤ، کہاں پر؟ کمرے میں، یعنی کمرے کی طرف، اذهب الى الغرفة، اذهب الى الغرفة۔ نمبر 11 میں کمرے میں نہیں جاتا، میں کمرے میں نہیں جاتا، تو یہاں میں نہیں جاتا فعل نہیں ہے، لا اذهب، اذهب کے ساتھ لا لگا دیں گے، لا اذهب میں نہیں جاتا کمرے میں، یعنی کمرے کی طرف، لا اذهب الى الغرفة۔ تو میں کمرے میں جاتا ہوں، میں کمرے میں نہیں جاتا ہوں، لا اذهب الى الغرفة۔ نمبر 12 میرا دوست مسجد میں جاتا، میرا دوست صدیقی، میرا دوست صدیقی یذهب، میرا دوست جاتا ہے، یذهب الى المسجد، مسجد تک، میرا دوست مسجد میں جاتا۔ تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا 13واں انشاء العربیہ کا۔ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آؤ تو لکھ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ اطمینان بخش جواب دیا جائے گا۔ اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم۔